في خلقة رهبر المنهج الشرعي واصل أفريقيا حضرت علامہ مولانا شفیع باپو صاحب قبلہ و پیر طریقت حضرت سید اقبال باپو قادری صاحب قبلہ، مولانا جعفر ہاشمی صاحب قبلہ اور اونا کے دیگر علماء کرام، سادات کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ زمانوں سے قبل آئی ہمارا مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور سارے کائنات کے مرکز عقیدت دوبلے خزرہ میں آرام فرمانے والے آقا ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنا ہوں، جھوم جھوم کر درود پاک کا حدیث کو باز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی الجد والکرم وعلیہ الکرام البارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی یہ ہماری محفل جشن ولادت رسول اور عرس جلال شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں مناسبتوں سے ہیں۔ میرا خیال تو یہی تھا کہ جشن ولادت رسول کے حوالے سے ہمارے باپو نے جب بیان کیا تو پتہ چلا کہ عرس جلال شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہے، تو خیال ہوا کہ دونوں پر کچھ کلام کر دیا جائے، دونوں پر کچھ باتیں ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے پہلے ہی بالکل صاف کر دیا، بالکل واضح ہے، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ بچہ آپ کے گھر پیدا ہو، آپ پڑوس والوں سے پوچھیں کہ بھائی تم مٹھائی کیوں نہیں بانٹتے، یہ بات تو ایسے ہی ہوگی کہ بیٹا آپ کے گھر پیدا ہوا اور لوگ بازو والے کو جا کر کہہ رہے ہیں کہ تم مٹھائی کیوں نہیں بانٹتا، میں کیوں بانٹوں، تیرے پڑوس میں بچہ اور تو اس سے مانگ، مجھ سے کیوں مانگتا۔ بس یہی بات ہے، اللہ فرماتا ہے مومنین پر احسان فرمایا نا، تو میلاد کون منائے گا؟ جس پر احسان ہوا ہے۔ میلاد وہ منائے جس پر احسان ہو، اور جس پر احسان نہیں اس کو منانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق کے یقیناً بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ اور آپ پورا قرآن دیکھیں، یہاں بھی ہیں اور دیگر آیتوں میں بھی دیکھیں، اللہ ہر جگہ یہی بات ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنا محبوب بھیجا، ہم نے آپ کو بھیجا، یا تو ارسلناک ہے یا یہاں اذ بعث فیہم رسولا، بعث ہو چاہے ارسال ہو، ہر جگہ بھیجنے کی بات ہے۔ اب بھیجا کسے جاتا ہے؟ جو پہلے سے کہیں موجود ہو تو پھر اسے بھیجا جائے، پہلے کہیں موجود ہو تو پھر بھیجا جائے۔ تو اللہ نے کہیں بھیجا یعنی ارسال کا لفظ ارشاد فرمایا ان ارسلناک، کہیں اذ بعث فیہم رسولا، تو کہیں قد جاءکم من اللہ، تحقیق کہ اللہ کی جانب سے آیا، وہ کہیں تھا وہاں سے آیا، اللہ نے بھیجا، تو کہاں سے؟ اللہ نے خود ہی ایڈریس بھی دے دیا، قد جاءکم من اللہ نور، یہ نور اللہ کی جانب سے آیا ہے، اللہ کی جانب سے آیا۔ تو یہ نور جب اللہ کی جانب سے آیا، کائنات نے خوشیاں منائی ہے، ساری کائنات نے خوشیاں منائی، صرف ایک انسان تھے، ایک جنات تھے جنہیں نہیں پتا تھا۔ انسان اور جنات یہ دو مخلوقات ایسی جنہیں پتا نہیں، انسانوں میں کچھ تھے جنہیں پتا تھا لیکن ساروں کو نہیں پتا، ساروں کو نہیں پتا۔ کچھ لوگوں کو پتا کہ بھئی آج کی رات حضور پیدا ہو گئے ہیں، لیکن خوشی منانے والے انسان اور جناتوں کے سوا ساری مخلوقات، چاہے وہ فرشتے ہوں
عالم ملائکہ ہو، عالم جمادات ہو، عالم نباتات ہو، وہ ساری مخلوقات، کائنات میں اتنی مخلوقات ہیں جتنی ہم نے ابھی تک شمار بھی نہیں کی، ابھی ہم نے تلاش بھی نہیں کی. سائنس ابھی تلاش کر رہی ہے کہ کہاں کہاں پر زندگی موجود ہے، کہیں کہاں کہاں پر مخلوقات ہیں، اور وہ صرف ابھی سوچ رہے ہیں. ابھی تو صرف وہ ابھی سوچ رہے ہیں، امیجن کر رہے ہیں، یعنی کہ ہو سکتا ہے ایسی مخلوق ہو سکتا ہے ویسی. نام دے دیا ایلین، کہ ہو سکتا ہے ایلین کا مطلب کسی اور گرہ کی کوئی مخلوق ہم نے دیکھی نہیں، لیکن ایک تصور کہ ہوگی. اللہ نے اتنی ساری مخلوقات پیدا فرمائی ہے، وہ ساری کی ساری خوش، آسمانوں زمین کے فرشتے خوش، حوریں خوش، جنتوں کو سجا دیا گیا. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم یہاں روشنیوں کا انتظام کرتے تو کنکمے لگاتے چھوٹے چھوٹے سے. ہم نے اپنے گھروں کو سجایا، اپنے محلوں کو سجایا. اللہ نے چھوٹے چھوٹے کنکمے نہیں، اللہ نے پوری روئے زمین کو ستاروں سے سجا دیا، ستاروں سے سجا دیا. اور وہ خاص اس شب میں، ستارے تو پہلے ہی سے آسمان پر موجود، یعنی نور کی جب ولادت ہوئی تو نور مصطفیٰ کے صدقے اللہ نے چاند بھی بنایا، سورج بھی بنایا، ستارے بھی بنائے. یہ سب کچھ نور مصطفیٰ کے صدقے. لیکن جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر جلوہ افروز ہوئے، آمنہ کی گود میں آئے، اللہ نے آسمان کے ستاروں کو کنکموں کی طرح زمین کے قریب کر دیا، زمین کے قریب کر دیا. یہاں تک حضرت الرحمن کی والدہ حضرت شفا کہتی ہے، میں آسمان کے ستاروں کو دیکھ رہی تھی، وہ اتنے قریب ہوئے، مجھے ڈر لگنے لگا کہیں کہ ہم پر گر نہ جائیں. اتنے قریب ہو گئے کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہیں کہ ہم پر گر نہ جائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اللہ نے ستاروں کے ذریعے سے روشنی فرمائی ہے، ستاروں کے ذریعے سے روئے زمین کو سجا دیا. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے جھنڈے لے کر بھیجا. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر گاڑا گیا، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں، اور یہ تین جھنڈے گھاڑ کر گویا کہ سرکار کی ولادت پر یہ اعلان کر دیا کہ اب خانہ کعبہ پر بھی اور مشرق و مغرب یعنی ساری دنیا پر میرے محبوب کی حکومت کا پرچم لہرائے گا. یہ ولادت کے ساتھ اعلان کر دیا گیا. اور پھر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی گئی. حضرت عائشہ کو فرماتے ہیں، عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ دو پہاڑ سونے کے بن کر چلے، میں چاہوں تو دو پہاڑ سونے کے بن کر چلیں، لیکن اللہ کے رسول نے فقر و فاقہ کو پسند فرمایا ہے. آپ مجبور نہیں تھے بڑے با اختیار، جسے جو چاہا عطا کیا، جس نے جو مانگا وہ عطا کیا ہے نا. اور کیسا کیسا عطا کیا. ایک صحابی آگے بارگاہ رسالت میں جنگ احد میں آنکھ میں تیر لگا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنکھ میں تیر لگا، آنکھ کا ڈھیلا نکل کر رخسار پر لٹکنے لگا، یعنی پورا اندر کی آنکھ کا ڈھیلا لٹک گیا اور رخسار پر گال پر لٹک رہا ہے، اور وہ ہل رہی ہے، آنکھیں ایسے یہاں لٹکتے ہل رہی ہے ایسے ایسے. تو آپ دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ میری آنکھ نکل کر لٹک گئی، آپ اس کو درست کرتے ہیں. تو سرکار کو کیا کہنا چاہیے؟ جا ڈاکٹر کے پاس، جا حکیم کے پاس جا، میرے پاس کیوں آیا؟ میں کوئی ڈاکٹر تو ہوں نہیں کہ تیری آنکھ کا علاج کروں، آپریشن کر کے پھر لگا دوں. یہ میرا کام نہیں. میرا کام تو صرف مسئلے بتانا ہے، میرا کام تو صرف دین کی اور شریعت کی بات بتانا، دوسرا مت پوچھ. نہیں، حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ایک کام کر، اگر تو صبر کرے، اگر تو چاہے تو میں تیری آنکھ دوبارہ جیسی تھی ویسی کر دوں. اگر تو صبر کرے، آنکھ کو جانے دے، ایک آنکھ رہنے دے، تو اس کے بدلے تجھے جنت مل جائے. یا تو آنکھ لے لے یا جنت لے لے. تو حضرت قتادہ تھے بڑے ہوشیار. آپ نے ایک عذر پیش کیا، عرض کرتے یا رسول اللہ آپ تو جانتے میں اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا ہوں، مجھے اپنی بیوی سے کتنی محبت. اب یہ ایک آنکھ کے بغیر کانا ہو کر جاؤں گا تو وہ کانا کہہ کر مجھے نکال دے گی.
وہ مجھ سے نفرت کرے گی، وہ مجھ سے محبت نہ کرے گی، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ یا رسول اللہ آنکھ تو واپس کر دیجئے، جنت کے لیے دعا کر دیجئے، آنکھ واپس لوٹ آئیے، جنت کے لیے دعا کیجئے۔ کہتے سرکار نے وہ ڈھیلا لیا، لعاب دہن لگا کر رکھ دیا، کہتے پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی، وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی، اور پھر سرکار نے آپ کے لیے جنت کی دعا بھی فرما دی ہے۔ تو بس مانگنا، یعنی کہ بندے نے مانگا، جو مانگا سرکار نے عطا کیا۔ ایک صحابی کے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی، لنگڑاتے ہوئے اللہ کے رسول نے کام سے بھیجا تھا ایک یہودی کو قتل کرنے، اور اس یہودی کو قتل تو کر دیا، لیکن سیڑھیاں واپس اترتے ہوئے گر گئے، تو پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی، پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی، تو یہ لنگڑاتے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سارا حال بیان کیا، سرکار خوش ہو گئے، بڑا اچھا کام کیا، دشمن کو ٹھکانے لگا دیا، بڑا اچھا کام کیا۔ اچھا ایسے تو دشمن بہت تھے نا، دشمن بہت تھے، لیکن اسے قتل کرنے کا سرکار نے حکم دیا، کون ہے جو جا کر قتل کرے، جا کر قتل کرو۔ تو سرکار نے حکم دیا، کیوں؟ کہتے اس لیے کہ وہ اشعار لکھ کر مسلمانوں اور سرکار کی توہین کرتا تھا، حضور کی توہین کرتا، وہ دشمنوں کو یعنی کفار قریش کو مدد پہنچاتا، روپیہ پیسے دے کر، ہتھیار دے کر مدد کرتا۔ تو سرکار نے فرمایا ایسے دشمن کا خاتمہ ضروری ہے، جو ہم سے مقابلے کے لیے دشمن آئے اسے ہم دیکھ لیں گے، لیکن جو پس پردہ پیٹھ پیچھے ہماری توہین بھی کرتا ہو، اسلام کی راہوں میں کانٹے بچھاتا ہو، اشعار کے ذریعے مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتا ہو، اسے ختم ہونا ضروری۔ توہین رسول اس نے کی، سرکار نے کہا کون قتل کرے گا؟ حضرت عبداللہ ابن مسلمہ گئے، شہید کر، اسے قتل کر دیا، واپس لوٹے، پیر ٹوٹ گیا، لنگڑاتے ہوئے آئے، عبداللہ ابن مسلمہ عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے اسے قتل کر دیا، سرکار خوش ہو گئے۔ تو پھر عرض کرتے یا رسول اللہ واپس ہو رہا تھا تو پیر گر گیا، پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی، سرکار نے فرمایا لمبا کر، انہوں نے لمبا کر دیا، سرکار نے لعاب دہن لگایا، ایسے کیا، ہاتھ پھیرا جیسے کبھی ہڈی ٹوٹی نہ ہو، ایسے پیر ہو گیا جیسے کبھی ہڈی ٹوٹی ہی نہ ہو۔ تو پتا چلا اللہ کے رسول جسے جو چاہے عطا کر دے، اللہ نے انہیں مالک و مختار بنایا، جسے جو چاہے وہ عطا کر دے، ہے نا۔ ایک صحابی رسول آگے بارگاہ رسالت پہ، رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ہمیں کیا ہوا؟ یا رسول اللہ برباد ہو گیا میں، ہوا کیا؟ یا رسول اللہ رمضان میں روزہ رکھا تھا، روزہ توڑ دیا، بیوی سے صحبت ہو گئی، روزہ ٹوٹ گیا، سرکار نے فرمایا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، ایک غلام آزاد کرو۔ یا رسول اللہ اتنی طاقت تو نہیں ہے، میں کہاں سے لاؤں غلام، میرے پاس کچھ نہیں۔ سرکار نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر اگر غلام نہیں آزاد کر سکتا، ٹھیک 60 روزے رکھ لگاتار، 1 2 3 4 5 6 لگاتار 60 روزے، بیچ میں ایک بھی چھوٹے گا گنتی پھر سے 1 سے شروع ہوگی، یہ روزے کا کفارہ۔ جو جان بوجھ کر روزہ توڑ دے اس کا یہ کفارہ ہے۔ آج بھی ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے، غلام تو سسٹم رہا نہیں، تو اب ہمارے لیے ڈائریکٹ جو کفارہ وہ کیا ہے؟ روزہ توڑنے پر، چھوڑنے پر نہیں، روزہ توڑنے پر کفارہ یہ کہ 60 لگاتار روزے رکھو۔ تو کہتے کہ 60 روزے رکھ لیں، کہتے یا رسول اللہ ایک ہی تو نہیں رکھے، یہی ٹوٹ گیا، یہ 1 مہینہ 30 دن کے روزے رکھ رہے تو وہی نہیں رکھ پایا، اسی میں غلطی ہو گئی، یہ 60 لگاتار رکھ رہے، میرا کیا ہوگا؟ میں تو نہیں رکھ سکتا، میں تو کمزور بندہ، میں نہیں رکھ سکتا۔ سرکار نے کہا ٹھیک ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، 60 بھوکوں کو، غریبوں کو کھانا کھلا دے۔ بس کہتے ہیں رسول اللہ میرے پاس تو اتنا مال بھی نہیں کہ میں 60 غریبوں کو کھانا کھلا سکوں۔ سرکار کا ٹھیک ہے بیٹھ جا، بیٹھ جا، اب انتظام ہونا ہے۔ سرکار نے بٹھا دیا، وہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضور کی بارگاہ میں کھجور کا ٹوکرا آ گیا، اور حضور کی بارگاہ میں ٹوکرا کھجور کا آیا، سرکار نے فرمایا کہاں گیا روزہ توڑنے والا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوں۔ کہا یہ ٹوکرا اٹھا مدینے کے غریبوں میں بانٹ دے۔ اب یہ اتنی کھجور نہیں کہ 60 مسکین پیٹ بھر کر کھانا کھا لے، یہی پاور کم نہیں ہے کہ سرکار فرماتے اتنی کھجوریں غریبوں میں بانٹ دے تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا، یہی کم نہیں تھا۔ تو پھر عرض کرتے ہیں رسول اللہ کسی کو پوچھ لو، پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب تو کوئی نہیں، پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں۔ تو سرکار مسکرا دیے کہ بندہ اپنا ہی فائدہ چاہتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ٹھیک ہے جا، لے جا،
خود کھا، اپنے گھر والوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ سرکار نے ان کو دیا، ان کے بعد کسی کو نہ ملا، یہ کفارہ کسی کو نہیں ملا، یہ صرف خاص انہی کے لیے تھا۔ تو سرکار جسے جو چاہے عطا فرما دے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مالک و مختار، ہم میلاد مناتے ہیں، سرکار اس پر بھی ہمیں اجر عطا فرمائیں گے، اجر و ثواب اللہ عطا فرماتا ہے، لیکن یہ بدلہ جو ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں اس کا بدلہ حضور بھی عطا فرمائیں گے۔ اور یہ کب نظر آئے گا؟ یہ ہمیں آخرت میں نظر آنے والا ہے، کیا آئے گا؟ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کو قریب کیا۔ آپ جب پیدا ہوئے تو ایسا نور نکلا کہ سیدہ آمینہ فرماتی میں نے اس نور کی روشنی میں ملک شام کے محلات دیکھ لیے، شہر بصرہ، وہاں اونٹ چلتے تھے تو ان کی گردنوں کو دیکھ لیا۔ یہ سمجھا؟ تو اللہ کے رسول کی ولادت بھی بڑی شاندار، پیدا ہوتے ہی پہلا کام جو کیا وہ ہے آپ نے اپنی ننھی سی پیشانی کو سجدے میں رکھا۔ پہلا کام سجدہ، پیدا ہوتے ہی آپ صاف ستھرے، کوئی گندگی نجاست جسم پر موجود نہیں، آپ پیدا ہوئے صاف ستھرے، ناف کٹی ہوئی، ناف بری تھا، اور پیدا ہوتے ہی پہلا کام یہ کہ آپ نے سجدے میں سر رکھا، اور سر رکھ کر آپ نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، انگلی اٹھائی ہے اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ آپ نے گواہی دی۔ بہرحال تو اللہ کے رسول کی ولادت بڑی شاندار، اللہ نے اس سال جتنے بھی جزیرے عرب میں بچے پیدا ہوئے سب نرینہ اولاد عطا فرمائی، سب کے یہاں لڑکے پیدا ہوئے۔ جس سال سرکار، جس مہینے نہیں، جس سال میں سرکار پیدا ہوئے، اس پورے سال میں ایک بھی لڑکی پیدا نہیں، سب لڑکے ہی پیدا ہوئے۔ یہ مت سمجھنا کہ اس سے تو لڑکوں کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے، نہیں، اس لیے کہ چونکہ عرب والوں کا دستور یہ تھا کہ لڑکی پیدا ہوتے ہی اسے مار ڈالتے، دفن کر دیتے۔ اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرا محبوب رحمت للعالمین ہے، وہ سارے جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آیا، اور وہ جس سال پیدا ہو اس سال ایک بھی بچی زندہ دفن کی جائے، اللہ کی رحمت کو گوارا نہ ہوا تو حضور کے صدقے جتنی اولادیں ہوئی سب لڑکے ہوئے۔ یہ اللہ نے برکتیں عطا فرمائی ہے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ سے پوچھو انہوں نے کتنی برکتیں دیکھی، جب وہ آئی ہیں تو جب آ رہی تھی ان کے سینے میں دودھ موجود نہیں، ان کا ایک بیٹا دودھ پیتا بچہ گود میں ہے، لیکن وہ پوری رات رو رو کر سب کو پریشان کرتا ہے اس لیے کہ بھوکا ہے، اور ماں کے سینے میں دودھ موجود نہیں ہے کہ اسے پلا کر خاموش کیا جا سکے، پرسکون کیا جا سکے۔ ایسے عالم میں سارا قافلہ پریشان ہے ان کے رونے سے، پوری رات میاں بیوی دونوں جاگتے ہوئے گزارتے ہیں۔ اونٹنی بھی لاغر کمزور سی، جس گدھے پر سوار ہے سیدہ حلیمہ وہ بھی کمزور ہے، اونٹنی کے تھنوں میں دودھ موجود نہیں، دودھ خشک ہو چکا ہے، لیکن جب اللہ کے رسول کو گود لیا ہے دودھ پلانے کے لیے، رضاعت کے لیے وہ لے کر آئی، تو پھر عالم دیکھیں سیدہ حلیمہ کی اب اونٹنی کے تھنوں میں اتنا دودھ آ گیا کہ برتن بھر بھر کے دودھ نکل رہا ہے، برتن بھر جاتے۔ اور پھر سیدہ حلیمہ حارث جو ہے سیدہ حلیمہ کے شوہر، وہ دودھ نکالتے، خود بھی پیا، اپنی بیوی کو پلایا، اپنے بچوں کو، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے قافلے والوں کو بھی پلایا ہے، قافلے والوں کو بھی پلایا۔ اب سواری جب وہاں سے روانہ ہوئی تو اب سب سے آگے آگے جو اونٹنی دوڑ رہی ہے وہ سیدہ حلیمہ کی اونٹنی ہے۔ آ رہے تو حال یہ تھا کہ قافلے والیاں مڑ مڑ کر دیکھتی تھی، حلیمہ او بھائی چل جلدی کر، کتنا پیچھے، کتنی پیچھے۔ اب جب واپس لوٹتے ہیں سرکار کی برکت یہ ہے کہ اب پیچھے سے آواز لگاتی ہے حلیمہ تھوڑا رک جا، اے حلیمہ رک جا، ہمیں بھی ساتھ لے لی جا۔ اب اونٹنی اتنی تیز رفتار ہو گئی، یہ سرکار کی ولادت کی برکت تھی، اللہ کے رسول کی برکت۔ اور ایک برکت جو سب سے پہلی برکت جو ایک غیر مسلم نے دیکھی وہ تھا ابو لہب، سرکار کا چچا۔ بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ سرکار کا چچا ابو لہب
جس کی برائی میں قرآن پاک میں پوری سورت نازل ہوئی، سورہ لہب. لیکن جب سرکار پیدا ہوئے، ابو لہب کی باندھی سویبہ، ہم انہیں صوبیہ کہتے ہیں لیکن ہے سویبہ، تو سویبہ وہیں پر سرکار کی ولادت کے وقت سیدہ آمنہ کے پاس موجود، اور جیسے ہی ولادت ہوئی دوڑتی گئی اپنے آقا کو خوشخبری دینے کہ آپ کے یہاں بھتیجا سیدہ آمنہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، آپ کے بھائی عبداللہ کے یہاں ولادت ہوئی، آپ کا بھتیجا پیدا ہوا. کہتا ابو لہب اتنا خوش ہوا اور اس نے خوشی میں کہا سویبہ جا تو آزاد. بعد میں حضرت عباس نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا، حدیث مبارکہ میں آتا حضرت عباس نے خواب دیکھا تو حضرت عباس نے کہا ابو لہب کیا حال ہے؟ کہتے جب سے تم سے جدا ہوا ہوں تب سے بڑا برا حال ہے، بڑے سخت عذاب میں ہوں، لیکن ہاں اتنا ہے کہ ہر پیر کو میرا عذاب کم کر دیا جاتا ہے، ہر پیر کو عذاب کم کیا جاتا ہے. اور یہ شہادت کی انگلی کہ جس سے میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا اس سے مجھے سیراب کیا جاتا ہے، اس سے پانی نکلتا ہے، میں اسے چوستا ہوں تو عذاب میں کمی ہو جاتی ہے. یہ ہے جشن ولادت. یہ ولادت کی خوشی منانے کی برکت جو ایک غیر مسلم کو، ایک کافر کو حاصل ہوئی تو سوچے مومن منائے گا تو کتنی حاصل ہوگی. حضرت شاہ عبد الرحیم جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد ہیں، شاہ عبد الرحیم ہر سال بڑے تست و احتشام کے ساتھ میلاد مناتے، بڑی عالیشان محفل ہوتی، لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا. لیکن ایک سال یہ ہوا کہ تھوڑا سا تنگ دستی تھی، کچھ تھا نہیں پاس، کچھ سکے تھے، سوچا کہ لاؤ عالیشان محفل نہ سہی، تھوڑے سے چنے، بھنے ہوئے چنے خرید کر لے آئے اور چنے لا کر ایک کٹورے میں سامنے رکھے، خود ہی میلاد پڑھا. اب اس سال محفل نہیں کی کہ محفل تو پھر کھلانا پڑے گا، ہر سال کھلاتا ہوں تو پھر کچھ ہے نہیں، تو اکیلے ہی محفل پڑھی، صلاۃ و سلام پڑھا اور پھر وہ چنے بچوں میں تقسیم کر دیے. کہتے رات سوئے تو قسمت بیدار ہو گئی، رات میں سوئے قسمت بیدار، جیسے ہی آنکھ لگی حضور کو خواب میں دیکھا، سرکار تشریف فرما ہے، وہی چنے کا کٹورا آپ کے سامنے موجود، اور سرکار ان چنوں کو اٹھا کر مسکرا رہے ہیں. فرماتے عبد الرحیم بہت اچھا کام کیا ہے. یہ بیان کس نے کیا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بیان کیا. در ثمین میں آپ کی کتاب ہے در ثمین، اس میں آپ نے اسے بیان کیا. تو سوچیں یہ میلاد منانے کی برکتیں ہیں، اللہ کبھی کسی کو محروم نہیں رکھتا. اب ہم یہ ساری میلاد مناتے ہیں، لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے یہ کہاں سے لے آئے؟ ایک تو بھائی ایک اعتراض کا جواب دے دیا لیکن اس شعر کے ذریعے کہ 2 عیدیں تھی تیسری کہاں سے لائے؟ ابے تجھے تو کہنا تھا 3 عیدیں تھی چوتھی کہاں سے لائے؟ 3 عیدیں تھی چوتھی کہاں سے لائے؟ لیکن بندے نے تھوڑا بھی سوچا نہیں، اسے لگا 2 عید، عید الفطر، عید الاضحیٰ، جبکہ تیسری عید تو یہ 2 عیدیں تو ہر سال ایک بار مناتے ہیں، تیسری عید تو ہر ہفتے جمعہ میں مناتے ہیں، ہر ہفتے. سرکار نے فرمایا کہ یہ جمعہ کا دن ہے، یہ عید کا دن ہے. یہ عید تو 3 تو تھی، سوال یوں کرو کہ چوتھی کہاں سے لائے؟ کہتے ہیں کہ ساری تینوں عیدیں جس کے صدقے ملی اسی نے چوتھی عطا کی. جس نے عطا کی نا تینوں عیدیں جس نے عطا کی وہ اسی کی یہ چوتھی عید. اس لیے کہ عید کا معنی کیا؟ ہر وہ خوشی کا دن جو بار بار لوٹ کر آئے. عید کا کوئی ایسا معنی نہیں، عید کا معنی قرآن، عید کا معنی نماز، ایسا کوئی معنی نہیں ہے کہ آپ سوال کرو کہ قرآن میں تیسری عید دکھاؤ کہ چوتھی عید دکھاؤ، حدیث میں دکھاؤ. بھائی عید کا معنی ہے خوشی کا دن، خوشی کا دن جو ہر سال لوٹ کر آتا ہو، ہر سال لوٹ کر آتا ہو، یہ ہے خوشی کا دن، وہ ہے عید. تو اب آپ یہاں پر یعنی ہندوستان میں ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یوم ولادت مبارک کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں برتھ ڈے، کچھ کہتے ہیں جنم دن مبارک، اور ہر سال وش کرتے ہیں. آپ لوگ کرتے نہیں آپس میں ایک دوسرے کو برتھ ڈے وش کرتے ہیں؟ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہر سال؟ تو یہ برتھ ڈے یہ کیا ہے بھائی؟ بندہ ہر سال وہ خوشی منا رہا ہے کہ بھائی میں اس سال پیدا ہوا تھا، اس سال میں پیدا ہوا تھا. کچھ علماء کہتے ہیں غم کر 1 سال تیری زندگی کا کم ہو گیا، غم کر کہ تیری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا. تجھے افسوس ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی زندگی میں اب تک کیا کیا.
لیکن میں تو کہتا ہوں غم بھی کرنا چاہیے، خوشی بھی منانی چاہیے، دونوں ایک ساتھ کریں۔ غم اس بات پر اگر آپ نے نیک اعمال نہیں کیے تو میرا زندگی کا 1 سال فوت ہو گیا، میں اس میں کچھ عمل نہ کر سکا، اس پر تکلیف ہونی چاہیے، لیکن اللہ نے مجھے امت مصطفیٰ میں پیدا کیا، اللہ تیرا شکر ہے، اس کی خوشی بھی ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں امت مصطفیٰ نے پیدا فرمایا، کہ جس میں پیدا ہونے کی تمنا اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں، اس امت میں پیدا کیا تو خوشی بھی ہونی چاہیے۔ تو ہر سال ہم مناتے ہیں، اب یہ جو برتھ ڈے منایا ہم نے ہر سال، تو خوشی کا دن، ایسے ہی جب یہ خوشی کا دن آتا ہے ہم برتھ ڈے کے نام سے مناتے ہیں۔ اب آپ عرب والوں سے پوچھ لیں کہ ہم نے برتھ ڈے کہا، جنم دن کہا، جو بھی کہا، عرب والوں سے پوچھیں کہ بھائی تم کیا کہو گے، تو وہ کہیں گے کہ بھائی ہم تو عید میلاد کہیں گے۔ وہاں تو ہر بچے کی عید میلاد ہوتی ہے، وہاں یہ نہیں کہ صرف حضور کے لیے ہو تو عید میلاد نہیں، وہاں تو ہر بچے کی عید میلاد۔ اور پھر اب یہ عید کا معنی اگر عام طور پر ہم سمجھ لیں نا کہ یہ کوئی عید عبادت نہیں ہے، عید عبادت نہیں، عید کا معنی ہے خوشی جو بار بار لوٹ کر آتی ہو، تو پھر جشن ولادت رسول ہر سال لوٹ کر بار بار آتا ہے، اور جب بھی یہ دن آتا ہے ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ تو مستحب کام ہے، ہم نے تو تم سے کہا ہی نہیں کہ فرض ہے چھوڑنا مت، یہ واجب ہے چھوڑنا مت، ہم نے نہیں کہا، وہ مستحب ہے، ہم مناتے ہیں، جس کو منانا ہو منائیں، جس کو نہیں منانا نہ منائیں، مرضی کی بات۔ ہم اسے جو نہیں مناتا نا، آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے گھروں میں لائٹنگ نہیں کی، تو کوئی ٹوکنے آئے تو نے گھر میں لائٹنگ کیوں نہیں کی، آیا کوئی نہیں آیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ منانا فرض و واجب ہے، مستحب ہے، مناؤ تو اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، نہیں مناؤ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق۔ ہاں لیکن ہم تو وہ کہتے ہیں نا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، ابلیس کے سوا سب خوشی مناتے ہیں۔ اور یہ واقعہ ہوا کب؟ جب حضور کی ولادت ہوئی، حضور کی ولادت ہوئی، جب حضور پیدا ہوئے تو ابلیس رویا، ہے نا؟ اس کے یعنی حدیث میں آتا ہے کہ شیطان ابلیس جو ہے وہ 4 مرتبہ رویا۔ سب سے پہلے جب اسے مردود قرار دیا گیا، اللہ نے رجیم کیا، مردود چل گئے، بارگاہ سے ہٹا دیا، تب وہ رویا چیخے مار مار کر۔ دوسری بار جب اسے آسمانوں سے زمین پر اتارا گیا تو رویا۔ تیسری بار جب سرکار پیدا ہوئے تو رویا، اور چوتھی بار رویا کب؟ سر پیٹ کر، چلا کر، جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے، جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ تو اب جب وہ آخر کے پہلے والی 2 میں تو ان کا پتہ نہیں یہ روتے کہ نہیں روتے، لیکن آخر والے 2 میں یہ بہت روتے ہیں، آخر والے 2 میں جب حضور پیدا ہوئے ہم سب خوشیاں مناتے ہیں، کچھ لوگ رو رہے ہوتے ہیں کہ یہ میلاد کیوں مناتے، کیوں مناتے ہیں، اور چوتھی والی میں بھی روتے، جیسے ہم الفاتحہ، حرام میں تو نہیں کھاؤں گا، فاتحہ پڑھ دیا اس پر، میں تو نہیں کھاؤں گا اس پر فاتحہ، ابھی تو کوئی جنتر منتر تنتر نہیں تھا، وہ سورہ فاتحہ اللہ کا کلام تھا، یہ سمجھ کہ اس پر قرآن پڑھا کتنی برکت ہو گئی ہے، برکتیں کتنی زیادہ ہو گئی، تو برکت والا میں فاتحہ پڑھا، میں تو نہیں کہا، ارے تو فاتحہ میں ہم نے کیا کوئی جنتر منتر کیے تھے، کوئی تنتر پڑھے تھے؟ نہیں، ہم نے قرآن کی صورتیں پڑھی تھی تاکہ بابرکت ہو جائے، ہم نے ثواب بھیجا تھا اپنے اہل ایمان مرحوموں کو، تو عیسیٰ نے ثواب کیا تھا اور تو کچھ نہیں کیا۔ بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہم نے عید میلاد منائی ہے، ہم مناتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے، نہ تو مناقب ہوتے ہیں، یہ سارا کام۔ علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بزرگوں میں سے ہیں، علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال عید میلاد بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں، ہر سال۔ تو ان کے محفل جیسے ابھی محفل ہے ایسے محفل ہوتی، اور پھر محفل کے بعد یعنی کہ پہلے نعت قرآن کی تلاوت ہوتی، پھر نعت و مناقب ہوتے، اس کے بعد تقریر ہوتی، پھر صلاۃ و سلام، پھر فاتحہ، پھر نیاز تقسیم، نیاز تقسیم۔ تو ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، پوری محفل میں بیٹھا، جب پروگرام ختم ہو گیا تو پھر دھیرے سے آیا،
آ کر کہتا حضور یہ آپ لوگ میلاد مناتے اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے یہ بتا یہ جتنا ہم نے کیا اس میں سے ناجائز و حرام کون سا کام ہے؟ پہلے تو یہ بتا. ہم نے جتنے کام کیے پہلے قرآن کی تلاوت کی, پھر اس کے بعد ہم نے نعت پڑھی, پھر اس کے بعد ہم نے تقریر کی, اللہ رسول کا ذکر کیا, رسول اللہ کی عظمتیں شان بیان ہوئی, پھر اس کے بعد ہم نے یعنی کہ صلاۃ و سلام پیش کیا, سلام پڑھا, پھر اس کے بعد نیاز فاتحہ. یہ اس میں سے ایک بھی چیز ناجائز و حرام ہے تو پہلے یہ بتا کون سی چیز؟ نہیں ناجائز و حرام تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے, سب اچھے کام ہیں, لیکن ثابت کہاں سے؟ یہ میلاد کرنا کہاں سے ثابت؟ بھائی نام صرف رکھ دیا میلاد, نام رکھا میلاد تو آپ نے ناجائز کر دیا. ہم تو وہ سنی ہیں کہ پورا سال میلاد مناتے ہیں, شادی ہو تو میلاد, شادی ہو تو میلاد, میت ہو جائے تو میلاد, بچہ پیدا ہو تو میلاد, دکان کھولی افتتاح تو میلاد. ہمارا تو ہر اچھا بھائی حج پہ جا رہا ہے, میرے گھر میں میلاد رکھنی ہے, میں حج پہ جا رہا ہوں, عمرہ پہ جا رہا ہے میرا میلاد رکھنی ہے, میں عمرہ پہ جا رہا ہوں. تم عمرہ پہ جا رہا میلاد کیوں؟ نہیں میلاد کی برکت لیتا جاؤ. تو ہم تو پورا سال میلاد کریں, لیکن یہ خاص دن آتے ہیں تو پھر ہمارا جوش بھی بڑھ جاتا ہے, جوش بھی بڑھ جاتا ہے, ورنہ پورا سال ہوتی ہے. تو ہم نے میلاد میں سارے کام, علامہ فضل الرحمان گنج مرادی فرماتے ہیں اس میں سے کون سا کام ناجائز اور حرام کرتا؟ کوئی کام ایسا نہیں جو ناجائز اور حرام. بھائی قرآن کی تلاوت وہ تو مطلوب ہے, اللہ رسول کی چاہت ہے کہ تم کرو قرآن کی تلاوت, اور جب قرآن کی تلاوت یہ اچھا کام ہے. نعت پڑھنا کہتے ہیں نعت پڑھنا حضرت حسان کی سنت, نعت پڑھنا عبداللہ ابن رواحہ کی سنت, نعت پڑھنا حضرت عباس کی سنت, یہ ان کی سنتیں ہیں. تو نعت پڑھنا صحابہ کی سنت, اور نعت سننا حضور کی سنت, نعت سننا حضور کی سنت. تو کہتے ہیں یہ بھی اچھا کام ہے. تقریر خود حضور نے اپنے اوصاف بیان کیے ہیں, صحابہ نے اوصاف بیان کیے, اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب کے اوصاف بیان کیے, توریت و انجیل میں اوصاف بیان کیے, ان اوصاف کو ہم بیان کریں, یہی میلاد, یہی میلاد. کہتے یہ بیان کرنا, کہتے یہ بھی جائز. ہم نے میلاد کے نام پر کیا تو ناجائز ہو گیا, یہ سیرت کے نام پر کرے تو جائز ہو جائے, سیرت کے نام پر جائز, اور میلاد کے نام پر ناجائز کام ایک ہی ہے, سیم بالکل کوئی فرق نہیں, کوئی فرق نہیں. پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ صلاۃ و سلام. اچھا یہ صلاۃ و سلام پڑھنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے نا, تکلیف. وہ تکلیف کیا؟ کیا تم تو کھڑے ہو جاتے ہو, کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہو. میں تو کہتا ہوں بھائی تو بیٹھ کے پڑھ لے, تو بیٹھ کر پڑھ لے, تو کب پڑھے گا سلام؟ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اس کے فرشتے تو درود بھیجتے ہیں, لیکن اے ایمان والو تمہیں صرف درود نہیں, درود بھی بھیجو اور خوب سلام بھیجو. درود میں صرف کا صلو علیہ, ان پر درود بھیجو, وسلموا تسلیما تاکید کے ساتھ, اور وہ بھی مفعول مطلق, خوب خوب سلام بھیجو. تم تو ایک بھی نہیں بھیجتے, ایک بھی نہیں بھیجتے. میں بھیج پر درود پڑھنے کی باری آتی تو کہتے درود ابراہیم سب سے بیسٹ. یقیناً درود ابراہیم سب سے افضل درود, کہ حضور نے بھی یہی درود پڑھا تو افضل درود. تو ٹھیک ہے چل تو درود ابراہیم پڑھ لے, ہم بھی پڑھتے ہیں. درود ابراہیم ہو گیا تو درود تو ہوا, وہ وسلموا تسلیما پر تیرا باپ عمل کرے گا, اس پر عمل کون کرے گا؟ کیا تم تو کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں, کیا تو بیٹھ کر پڑھ لے, سو کر پڑھ, لیٹ کر پڑھ, الٹا ہو کر پڑھ, سر نیچے پیر اوپر کر کھڑا ہو جا پڑھ, لیکن پڑھ تو صحیح. تو کبھی پڑھتا ہی نہیں, سلام کے نام پر چڑ گیا, چڑ گیا. حالانکہ سلام کہتے یہ تو اللہ نے حکم دیا, قرآن نے حکم دیا کہ سلام ہونا چاہیے, تم کرو, نبی پر سلام بھیجو. اچھا پھر ان کا عقیدہ جو تھوڑا سا خراب عقیدہ نا, اس کی بھی وضاحت کر دو. یہ سلام کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے تم تو کہتے یا نبی سلام علیکم, ہے نا. پہلے ہندوستان میں یہی سلام تھا, یا نبی سلام علیکم, یہ سلام تھا. تو بڑی تکلیف ہوتی تھی, ہم یا اللہ کہیں گے, یا نبی نہیں کہیں گے, یہ شرک ہے. تو اعلیٰ حضرت نے مشکل آسان کر دی ہے. اعلیٰ حضرت نے مشکل آسان کی, تجھے یا سے تکلیف ہے, چل بغیر یا کا سلام دیتا ہوں تجھے, بغیر یا کا سلام.
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، چل یہ پڑھ. کہتا نہیں اتنی دور سے پڑھیں گے تو وہ تو سنتے نہیں، تو کیوں پڑھیں؟ وہ تو سنتے نہیں. حالانکہ ہمارا تو عقیدہ دور و نزدیک کے سننے والے کو کان گانے لاڑے کرامت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ہماری سنتے ہیں، یہ تو ہمارا یقین ہے. اور یہ عقیدہ ہم نے خود سے بنا لیا نا. ہم ایک دن بیٹھے تھے اور ہم نے کہا نہیں ہم نے یہ مانتے ہیں تو ہم نے مان لیا. ایسا نہیں، ہم نے تو صحابہ سے سیکھا ہے، ہم نے تو صحابہ ہی سے سیکھا. یہ عقیدہ بھی چلے، یہاں اس کی بھی وضاحت ہو جاتا ہے. حضرت خالد ابن ولید، تاریخ دمشق میں یہ روایت موجود. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے ایک مرتبہ تھے بڑے بہادر، اور جانتے بہادری تو پہلے سے تھی، لیکن جب مسلمان ہو گئے، حضور کے منہ مبارک مل گئے تو پھر تھوڑے زیادہ بہادر ہو گئے. بہادر پہلے سے تھے لیکن تھوڑا سا ماحول دیکھ کر بات کرتے تھے. بہادر تھے لیکن ماحول دیکھتے کہ بھئی ماحول کیسا ہے، اس کے بعد بات کرنی ہے، پھر مقابلہ کرنا. لیکن جب سے حضور کے منہ مبارک ملے، اسے اپنی ٹوپی میں سل لیا. کہتے اس کے بعد کچھ سوچتے نہیں تھے، صرف بہادر تھے. پھر سوچتے نہیں، پھر صرف بہادر تھے. اور اتنا یقین منہ مبارک پر کہ جب تک میرے سر پر اللہ کے رسول کے منہ مبارک ہیں میں تو ہار ہی نہیں سکتا، شکست تو ہو ہی نہیں سکتی. تو ہر جنگ میں کود پڑتے. اب حضرت ابو عبیدہ کا لشکر تو مدینے میں ہے. خالد ابن ولید تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ، چند ساتھ ہی تھے، چند 100 لوگ تھے، ان کے ساتھ ایک جگہ پر تھے. اور رومیوں کا لشکر پتہ چلا کہ قریب ہی میں 1 لاکھ رومیوں کا لشکر ہے یا 40,000، اور یہ چند 100 ہیں. یعنی سمجھو تھوڑے بہت لوگ ہیں، 60 آدمی تھے یا 200-300، بس اتنی تعداد تھی. اور سوچا کہ بھئی قریبی میں رومی لشکر ہے، پڑاؤ کیے ہوئے، چلو حملہ کرتے ہیں. تو دوڑ پڑے، اتنی ہی تعداد لے کر دوڑ پڑے. پتا ہے یہ بھی نہیں کہ نہیں پتا ہے، پتا ہے کہ 40,000 کا لشکر ہے، لیکن کود پڑے. جب کود پڑے، جنگ ہو رہی ہے، کئی صحابہ شہید ہو رہے ہیں اور بالکل پھنس چکے ہیں، گاڑی پھنس گئی. جب گاڑی پھنسی تو وہ سوچ رہے کہ ایسا کیسے، معاملہ الٹ کیسے گیا، پلٹی کیسے مار گیا. تو خیال آیا میں ٹوپی بھول گیا، کوئی اور ٹوپی امامہ پہن کر آگے، وہ ٹوپی جس میں منہ مبارک وہ تو بھول گئے. کہتے رہے یار یہ غضب ہو گیا. تو اب جب شام ہوئی، جنگ بند ہوئی، کئی صحابہ شہید ہو گئے. اب ان کے ساتھی سے بات ہو رہی ہے، ان کے ساتھی کہتے ہیں خالد کیا خیال. حضرت خالد کہتے ہیں کل کا آخری دن، اور کیا خیال ہے، کل کا آخری دن، کل جب جنگ شروع ہوگی، ہم تھوڑے سے بچے ہیں، کل جب جنگ شروع ہوگی تو ہمارا آخری دن، کل ہم قتل کیے جائیں گے، کل شہادت کا دن ہے، کل شہادت کا دن. اور صحابہ جو تھے نا، مومن جتنے بھی تھے، شہادت سے ڈرتے نہیں تھے. وہ تو آگے بڑھ کر شہادت کو سینے سے لگاتے تھے، شہادت کی دعائیں کرتے تھے. کہتے کل شہادت کا دن ہے، دوسرا کیا خیر ہے چل دیکھیں گے. کہتے ادھر یہ تو بے فکر کہ اب کل شہید ہونا ہے، تو چلو بھائی نماز پڑھنے، تھوڑی آخری رات عبادتوں میں گزار لیں. ادھر اللہ کے رسول اپنے قبر انور میں آرام فرما ہے، وہیں قبر انور سے سارا حال جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں. کہتے حضرت ابو عبیدہ مدینے میں سوئے ہیں، سرکار ابو عبیدہ ابن جراح کے خواب میں آئے، آ کر فرماتے ابو عبیدہ جلدی پہنچو، خالد کی مدد کے لیے ان کا لشکر پھنس گیا ہے، جلدی پہنچو. کہتے خواب آیا، آدھی رات ہی کو حضرت ابو عبیدہ کی آنکھ کھلی، اٹھے اور اپنے منادی کو بلا کر کہتے جلدی اعلان کرو مدینے میں سارے لشکر تیار ہو جائے، ابھی کہ ابھی ہم روانہ ہوں گے. یعنی کہ صبح جنگ شروع ہو تو اس سے پہلے ہم کو پہنچنا ہے، ہمیں پہنچنا ہے. سارا لشکر تیار ہوا، ادھر اعلان ہو رہا تھا. آپ کی بیوی نے بھی سنا، خالد ابن ولید کی بیوی نے سنا، اعلان ہو رہا ہے کہ جلدی پہنچو، خالد ابن ولید پھنس گئے ہیں نرغے میں دشمنوں کے، تو جلدی مدد کے لیے پہنچو. تو ان کی بیوی کو بھی یقین نہیں، دیکھیں خالد ابن ولید جیسا یقین ان کی بیوی کا بھی، انہیں بھی یقین نہیں کہ خالد پھنس گئے، کیسا اعلان ہو رہا ہے. ادھر ادھر دیکھا، خالد ابن ولید کی ٹوپی نظر آئی، اب تو یقین آ گیا کہ پھر پھنس گئے. اب یقین آیا کہ پھنس گئے، اور کیوں پھنسے وجہ بھی جان گئی کہ ٹوپی بھول گئے اس لیے پھنسے. یعنی وہ مبارک کی برکت یہ ہے کہ بھئی
اگر وہ ہوتے تو پھنسنے کا نام ہی نہیں تھا. کہتے پھنسے کیوں؟ کہ ٹوپی یہی رہ گئی. تو اٹھائی, ادھر لشکر روانہ ہوا, ادھر ان کی بیوی بھی روانہ ہوئی, گھوڑا لے کر نکل پڑی, اپنے آپ کو بالکل ڈھانپ لیا اور چلی. اب نقاب میں ہے اور لشکر سے آگے تیز گھوڑا دوڑایا. حضرت ابو بکر نے کہا روکو اس سوار کو, کون ہے بڑا اسپیڈ میں جا رہا ہے, روکو. تو روکا گیا ان کو. دو لوگ دوڑتے ہوئے گئے, گھوڑا دوڑایا, ان کو روکا تو بلا رہے ہیں. واپس آ کیا کون؟ کہا میں خالد بن ولید کی بیوی. کہا کدھر؟ کہ وہ ٹوپی بھول گئے, آپ نے اعلان کیا تو مجھے خیال ہوا کہ ایسے کیسے پھنس گئے, تو پھر ٹوپی پر نظر پڑی تو پتا چلا اس لیے پھنس گئے. تو میں ٹوپی پہنچانے جا رہے ہیں, ہم بھی وہیں جا رہے ہیں, چلو ساتھ. ٹھیک. تو پورا لشکر پہنچا, لیکن جیسے ہی لشکر آیا, صبح ہوئی تھی, یعنی کہ میدان جنگ میں 11 بج گیا اور اب دونوں لشکر آمنے سامنے, جنگ شروع ہونے والی تھی کہ یہ لشکر پہنچا. خالد بن ولید سمجھ کے نعرے بول رہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے آ رہے. حضرت خالد سمجھ کے مدد آ گئی, لیکن آئی, دیکھا کہ مدد آ رہی ہے اور ایک نوجوان جو وہ تلوار گھماتا, دشمنوں کو کاٹتا, سفید چیرتا ہوا خالد بن ولید کی طرف پڑ رہا ہے. خالد کہتے بڑا بہادر جوان ہے, خطرناک. وہ آ کر رکا تو آپ کہتے ہیں جوان سلام ہو تیری بہادری کو, بتا تو صحیح تو ہے کون؟ کہتے آپ کی بیوی ہوں. آپ کی بیوی؟ بیوی تو یہاں, تو کیسے؟ کیا آپ ٹوپی بھول گئے تو پہنچانے آ رہی ہیں, ٹوپی بھول کے پہنچانے. ٹوپی. پھر اس کے بعد حملہ ہوا تو پھر آپ کی فتح. پھر آپ پتہ کیا چلا, پکارنے سے پہلے حالات حضور جان لیتے ہیں. جب پکارنے سے پہلے جانتے ہیں تو سوچو پکاریں گے تو کتنا جانیں گے. اور پھر ہم سلام پیش کریں, حضور نہ پہچان نہ جانے, ہم سلام پیش کرتے ہیں, حضور جانتے ہیں. دین کی مسجد سے یہ سلام و سلام پیش کیا جاتا ہے. اچھا ہمارا تو یہ کہنا کہ حضور سن لیتے ہیں, اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ عقیدہ دیا دور و نزدیک کے سننے والے وہ گانے والے کرامت پہ لاکھوں, یہ کہتے ہیں حضور نہیں سنتے. تو پھر کیسے پہنچتا ہے درود و سلام؟ کہتے فرشتے پہنچاتے. میں کہا چل تو مان کے فرشتے پہنچاتے, اب تو پڑھ سلام, اب تو پڑھ. ٹھیک ہے حضور نہیں سنتے, ماننے کے لیے سنتے, فرشتے تو پہنچاتے. کہاں فرشتے پہنچاتے, تو اب تو پڑھ. تیری ایک بھی محفل ایسی نہیں کہ جس میں سلام پیش کیا جاتا. اچھا یہ سلام پڑھتے جانتے کہاں؟ اور وہ بھی یا رسول اللہ کہہ کر روضے رسول کے سامنے. جب یہ روضے رسول کے سامنے پہنچتے, وہ ان کا عقیدہ پہلے تو یہ تھا کہ بالکل سنتے نہیں, ماشاء اللہ مر کر مٹی میں مل کے پہلے یہ عقیدہ. بعد میں اپنے عقیدے کو دھیرے دھیرے سے سدھارا, تھوڑا اچھا کیا. کہتے دور سے تو نہیں سنتے, لیکن روضے رسول کے سامنے حاضر ہو کر اگر عرض کرو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, حضور خود سنتے ہیں, حضور خود سنتے ہیں. لیکن روضے پر چلے اتنا تو آئے نا کہ یہاں سن لیتے ہیں, حضور سنتے ہیں. اب اتنے تک پہنچے, یہ ایک دن وہاں پہنچیں گے کہ حضور یقیناً سب کی سنتے بھی ہیں اور انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا خیر سے کام, تب جا کر للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تب جا کر للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. انہیں جانا, انہیں مانا. اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بھئی آج مان لے, آج مان, آج نہیں مانا نا کل تو ماننا, جھک مان کر ماننا ہی پڑے گا. اس لیے کہ قیامت کا وہ دن جو 50,000 سال کا لمبا دن ہے نا, اس میں ہم کھڑے ہوں گے. ملک شام کا وہ تانبے کا میدان ہوگا, زمین لپیٹ دی گئی, تانبے کا میدان ملک شام میں. ہم سارے قبروں سے اٹھ کر وہاں جمع, اور حالات کتنے خطرناک ہے وہ دیکھیں کہ سورج آج چوتھے آسمان پر تب اتنی گرمی, تب وہ سوانیزے پر ہوگا, اور آج الٹا ہے تب وہ سیدھا ہوگا. ہمارے بھیجے سے فرائی ہو رہے ہوں گے, کھول رہے ہوں گے بھیجے, ہمارا پسینہ یعنی چمڑی پگھل رہی ہوگی, پسینہ. اچھا پسینے کی کیفیت بھی دیکھیں کہ کسی کوئی ایک بندہ گنہگار یہاں کھڑا ہے تو اس کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک, اس کے بازو میں کوئی کھڑا ہے جس کا پسینہ گھٹنوں تک, اس کے بازو میں کوئی کھڑا ہے کمر تک, اس کے بازو میں کوئی کھڑا ہے گلے تک, اور گلے والے کا پسینہ اسے نہیں لگ رہا, اس کا گھٹنوں تک, اس کے بازو والے کا کمر تک, اس کسی کا ٹخنوں تک. تو جس کے جتنے گناہ اتنے پسینے میں ڈوبتا ہوگا. اور پھر آپ جانتے ہیں اگر انتظار ہو نا, آپ نے کبھی دیکھا جب ریزلٹ آنا ہوتا ہے SSC کا, فیل کا, یا یعنی اس طرح کی کوئی ہم کو ریزلٹ آنا ہوتا ہے,
آپ نے کوئی ایگزام دی ہے تو اب UPSC کا ایگزام دیا اور اس کا رزلٹ آنا ہے تو آپ کو بڑا انتظار ہوتا ہے. یہ تاریخ ہے ٹائم کو تو نکل آتا ہے. آپ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں یا موبائل میں لے کر بیٹھے ہیں کہ ریفریش پر ریفریش مار رہے ہیں, ریفریش پر ریفریش, ابھی رزلٹ آئے گا, ابھی آ نہیں رہا, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے آپ انتظار کر رہے ہیں. تو اب یعنی کہ پہلے تو یہ تمنا تھی کہ بھئی میں پاس ہو جاؤں, میں پاس ہو جاؤں, میں پاس ہو جاؤں, پاس ہو جاؤں, پاس ہو جاؤں, پاس ہو جاؤں. اب جب 1 گھنٹہ نہیں آیا, 2 گھنٹے, 3 گھنٹے, 4 گھنٹے نکل رہے, شام ہو گئی, صبح 9 کا ٹائم تھا, شام ہو گئی نا, بندہ سوچتا ہے بھئی پاس ہوں کہ فیل, ایک بار آ جائے رزلٹ, چاہے پاس ہوں یا فیل ہوں, ایک بار آ تو جائے کہ کیا ہوا. انتظار بڑا خطرناک ہوتا ہے, انتظار کسی سے برداشت نہیں. وہ 50,000 سال کا ایک دن, اور ہم انتظار میں ہیں کہ کب حساب شروع ہو, کب حساب شروع ہو. تو کچھ تو ایسے ہوں گے جو اب یعنی کنٹال گئے, یہ تو یعنی سمجھو کہ پسینے کی بدبو, سورج کی گرمی, بھئی یہ سب کب ہٹے گا, جب حساب شروع ہوگا. تو بھئی چھوڑو نا, حساب کرو, جو فیصلہ کرنا, جہنم میں ڈالنا ہو تو جہنم میں, جنت میں تو جنت میں, لیکن ایک بار یہاں شروع ہو جائے فیصلہ, حساب شروع ہو جائے, انتظار ختم ہو. تو اس لیے ہر ایک کی یہ تمنا ہوگی, تو سب آپس میں مشورہ کریں گے کہ چلو یار کوئی تو ہو جو ادھر سورس لگائے, کوئی تو ہو جو ادھر ہماری بات پہنچائے کہ حساب جلدی کرو, شروعات کرو, اسٹارٹ تو ہو حساب. تو کہتے چلو یار کس کے پاس جائیں, تو سوچیں گے کہ ابو البشر, سارے انسانوں کے باپ آدم. آج نہیں پتا, آج کوئی کسی کو مانتا ہے, کوئی کسی کو. قیامت میں سب کو پتا چل جائے گا کہ ہم سب کے باپ آدم ہیں. ابو البشر تو سب پہنچیں گے کہ آپ تو سب کے باپ ہیں, ابو البشر ہیں, اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو بنایا اور روح ڈالی آپ کے اندر, تو آپ ہماری سفارش کریں. حضرت آدم کہیں گے نفسی نفسی, اذهبوا الى غیری, چلو چلو نکلو, مجھے خود میری پڑی ہے, کہیں اور جاؤ, کہیں اور جاؤ. کہتے پھر یہ ایک ایک کے پاس جاتے 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 ہر کوئی یہی جواب دے گا. حضرت عیسیٰ پاس, حضرت عیسیٰ کہیں گے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضور کے پاس چلے جاؤ. اور جب حضور کے پاس پہنچیں گے تو حضور فرمائیں گے آنا رہا, میں ہی تھا, یہ کام کے لیے میں ہی ہوں, اتنا لمبا چکر مارنے کی کیا ضرورت تھی, ڈائریکٹ آتا کام بن جاتا. بڑا لمبا چکر لگا کر آیا, لیکن یہ لمبا چکر اللہ نے لگوایا. اور کیوں لگوایا؟ علامہ حسن رضا فرماتے ہیں انعقاد فقط اتنا سبب ہے, انعقاد بزم محشر کا, کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی, ان کی محبوبیت کی شان دکھائی جانے والی. تو اب سرکار کہتے ہیں نا میں ہوں, میں ہی شفاعت کروں گا, چلو. اور یہ جو سارے لوگ جمع ہوئے ہیں, یہ کون ہے؟ صرف مسلمان نہیں, اس میں مومن, منافق, کافر, عیسائی, یہودی, کرسچن, یعنی جتنے بھی اس کائنات میں جتنے دین والے سب, جتنے انسان سب, جتنے دہریے خدا کے نہ ماننے والے وہ بھی ہوں, ہر کوئی پہنچے گا. تو کہتے ہیں اب سرکار سجدہ کریں گے, سجدے میں اللہ کی عرش کے نیچے سجدہ, اس میں ایسی حمد بیان کریں گے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے وہ حمد کے کلمات اسی وقت اللہ میرے دل میں ڈال دے گا, ایسے کلمات کہ جس کے میں تعریف کروں گا جس کے ذریعے کہ آج تک نہ کسی نے کی نہ پھر آئندہ کوئی کر سکے گا, ایسی اللہ کی تعریف کروں گا. تو اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے, سل تعطى تشفع, اشفع تشفع. اللہ فرمائے گا محمد مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا, آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. تو پھر اللہ کے رسول کریں گے مولا لوگوں کا حساب شروع کیا کر. اللہ فرمائے گا شروع. یہ ہے شفاعت کبریٰ جو سب کو حاصل ہے, سب کو, کوئی باقی نہیں, سب کو حاصل. تو یہ اللہ کے رسول کے وہاں مقام پتا چلے گا کہ یہ بڑے پاورفل تھے, ہم نے نہیں مانا لیکن تھے بڑے پاورفل, وہاں پتا چل جائے گا. تو بہرحال اب یہ سلام جو نا ہم بھیجتے ہیں, چاہے فرشتوں کے ذریعے جائے یا ہمارے آقا سنتے ہیں, ہمارے عقیدے کے مطابق ہمیں سلام پڑھنا ہے. تجھے کھڑا نہیں ہونا, بیٹھ کر پڑھ, لیکن پڑھ تو صحیح. ہم کھڑے ہو کر پڑھتے کیوں؟ حضور کے سلام کا ادب کرتے ہوئے, حضور کے سلام کا ادب کرتے ہوئے, کہ ہم یعنی ہم یہ تصور لے کر پڑھتے ہیں کہ آقا نہیں ہے, آقا نہیں ہے, تو ہم یعنی اگر ہوتے تو سامنے کھڑے ہو کر سلام کرتے, اور نہیں ہے تو بھی تصور کھڑے ہو کر کرو. ہو سکتا ہے آقا سامنے کھڑے ہو, نظر نہ آئے, ہو سکتا ہے سامنے کھڑے ہوں, ہمیں نظر نہ آتے ہوں. اس تصور کے ساتھ ہم کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں.
لیکن اللہ نے وسلم تسلیمہ فرمایا نا، خوب سلام پڑھو، تو فرمایا کہ بیٹھ کے پڑھو، سو کر پڑھو، کھڑے ہو کر پڑھو. اللہ نے کچھ نہیں فرمایا پڑھو، چاہے بیٹھ کر پڑھو. ابھی تم بیٹھے بیٹھے شروع کر دو مصطفیٰ جان رحمت، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ سو جاؤ، بستر میں جاؤ اور بستر میں سوئے سے آپ پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، یا نبی السلام علیکم یا رسول السلام علیکم، کیا فرق پڑتا ہے؟ سلام کے لیے کھڑا ہونا فرض واجب نہیں. ہاں یہ تو ہمارا ادب، ہماری محبت ہے کہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ تو ہماری محبت کی بات. بہرحال، اور یہ سلام اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا. اب یہاں بات آ جائے، اللہ نے قرآن میں بیان کیا کیا کہتے ہیں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے 2 سلام اللہ نے بیان فرمائے. ہمارے لیے تو تیسرا ہم پر چھوڑ دیا کہ میں قرآن میں 2 کا سلام بیان کرتا ہوں، تیسرا تم خود سمجھ لینا، تیسرا تم خود سمجھنا. اور وہ تیسرا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسلام، یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ جس دن میں پیدا ہوا مجھ پر سلام، جس دن میں پیدا ہوا مجھ پر سلام، جس دن میں وفات پا جاؤں اس دن مجھ پر سلام، اور جس دن دوبارہ قیامت میں اٹھایا جاؤں اس دن بھی مجھ پر سلام. پتہ کیا چلا کہ جب پیدائش ہو 2 سلام، وفات ہو 2 سلام، قیامت میں اٹھائے جائے تو پھر سلام ہو جائے، پھر سلام ہوگا. اور حضرت یحییٰ کے بارے میں فرمایا، حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے والسلام علیہ. یہاں حضرت عیسیٰ نے خود اپنے آپ پر سلام کیا، جس دن میں پیدا ہوں مجھ پر سلام، جس دن میں وفات پاؤں مجھ پر سلام، اور جس دن اٹھایا جاؤں مجھ پر سلام. اور اللہ نے سلام بھیجا حضرت یحییٰ پر کہ سلام علیہ یوم ولد، سلام ہو یحییٰ پر جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ پیدا ہوا. ہمیں تو ثبوت مل گیا، جس دن یحییٰ پیدا ہو اللہ سلام بھیجے، جس دن عیسیٰ پیدا ہو حضرت عیسیٰ خود اپنے آپ پر سلام بھیجے، جس دن مصطفیٰ پیدا ہو امت مصطفیٰ سلام بھیجے، امت مصطفیٰ سلام بھیجے. اور پھر یہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کے مزارات پر حاضر ہو کر بھی ہم سلام پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اور ان کا عرس کب مناتے ہیں؟ وفات کے دن، وفات کے دن عرس مناتے. کیوں؟ کہتے اس لیے کہ یہ وفات کا دن بھی کوئی معمولی دن نہیں ہے، ہمارے لیے نقصان کا دن کہ اللہ کا ولی ہم سے رخصت ہو گیا، ہمیں چھوڑ کر چلا گیا. لیکن اس ولی کے لیے تو خوشی کا دن، اس ولی کے لیے تو خوشی کا دن کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا دن، اللہ سے ملاقات کا دن. اور اسی لیے حضرت بلال جب وفات ہو رہی تھی آپ کی بیوی نے کہا واہ حزنا، ہائے افسوس، ہائے غم. جا رہے ہیں تو کہتے ہیں بیوی ایسا مت بول، واہ فرحہ، یا کتنی خوشی کی بات ہے. اس بات کی خوشی اے بیوی سن، آج ہی کا تو وہ دن ہے کہ جس دن میں اپنے آقا سے ملاقات کروں گا، اپنے ساتھی ابو بکر و عمر سے ملاقات ہوگی. آج کے دن کہتے یہ تو خوشی کا دن ہے. تو یہ خوشی کا دن ان لوگوں کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، اس لیے ہم عرس مناتے ہیں. اور عرس منائے یہ تو وہ اللہ کے بندے ہیں، ان پر اللہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. اور جب ان پر رحمت نازل ہو رہی ہو، ہم وہیں پر اگر موجود ہو کچھ چھینٹیں ہمیں بھی حاصل ہو جائیں، کچھ چیزیں ہمیں بھی حاصل. ہم گنہگار تھے لیکن وہاں اگر ہم نے وہاں مانگا، ہو سکتا ہے اللہ ان کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اس لیے کہ اللہ کا ولی جہاں آرام کرتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول. تو پھر مزار پر بھی رحمتیں، ذکر کی محفل میں بھی رحمتیں. اور ہم ان کے مزار پر حاضر ہو کر جب ہم دعا کرتے ہیں، دینے والی ذات اللہ کی، اللہ دے گا. لیکن کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں گے، ڈائریکٹ مانگیں گے. ٹھیک ہے تو ڈائریکٹ مانگ لے. ہم وہ ہیں جو وسیلے سے مانگتے ہیں، ہم وسیلے سے مانگتے ہیں. اور کیوں؟ کہتے ہیں یہ بھی ہم نے کسی اور سے نہیں، ہم نے تو صحابہ سے سیکھا ہے، ہم نے تو قرآن سے سیکھا، صحابہ سے سیکھا. قرآن نے کیا سکھایا؟ قرآن نے سکھایا کہ جس کی صحبت حاصل ہو جاتی نسبت، تو اس کی نسبت سے بندہ بڑا ہو جاتا ہے. ایک کتا تھا اصحاب کہف کا، نام تھا قطمیر. بس آخری باتیں عرض کر رہا ہوں. نام تھا قطمیر. اور وہ اصحاب کہف غار میں آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں. تو یہ باہر ایسے بازو
لمبے کر کے کتا کیسے بیٹھتا ہے؟ آگے کے پیر ایسے لمبے کر کے ایسے بیٹھا. قرآن نے اس کے اس انداز کو بھی بیان کیا. باسط ذراعی ہے، اپنے بازو پھیلائے ہوئے غار کے باہر بیٹھا ہے. اور پھر فرمایا حدیث میں کہ یہ کتا قطمیر انسانی شکل میں جنت میں جائے گا. تو صالحین کی صحبت سے کتا جنت میں جا سکتا ہے، تو اگر مومن صالحین کی صحبت میں رہیں تو اللہ انہیں بھی اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا. اس لیے ہم صالحین کا، سادات کا دامن پکڑتے ہیں کہ ان کے صدقے ہماری بھی قسمت چمک اٹھے، ہے نا. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت زکریا کا ذکر کیا کہ حضرت زکریا نے محراب مریم میں دعا کی. محراب مریم میں دعا کی، مسجد میں بھی کر سکتے تھے، لیکن حضرت مریم کے وسیلے سے محراب مریم میں دعا کی، اللہ نے اولاد عطا فرما دی. بڑھاپے میں اولاد عطا کی. تو ہمیں پتا چلا کہ نسبت کے ذریعے سے اگر مزار پر حاضر ہو کر ہم دعا کریں، اللہ ہماری دعا زیادہ قبول فرماتا ہے. اللہ ہمیں اولیاء کا اور اپنے رسول، اپنے محبوب کا وفادار رکھے، ہماری نسلوں کو بھی وفادار رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو میلاد کا بھی اور اولیاء اللہ کا بھی صدقہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.